ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار اور خالد مقبول صدیقی کے درمیان گزشتہ شب ہونے والی ملاقات بے نتیجہ رہی، تاہم دونوں گروپوں نے پارٹی بحران ختم کرنے کے لیے ملاقاتوں اور بات چیت کے سلسلے کو جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار 45 روز بعد بہادرآباد پہنچے، جہاں انہوں نے رابطہ کمیٹی کے اراکین اور الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ پارٹی سربراہ سے طویل ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ بہادرآباد کے ساتھیوں کی جانب سے کئی بار آنے کی دعوت ملی، مگر 2/3 اکثریت نے مجھے کنوینئر شپ سے ہٹایا تو اخلاقی طور پر یہاں آنے کو مناسب نہیں سمجھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے آنے والے فیصلے کے بعد تمام شکوک و شبہات ختم ہو گئے، کیونکہ اس نے رابطہ کمیٹی کے فیصلے کو فی الوقت معطل کرنے کا حکم جاری کیا۔ 2/3 کی اکثریت سے مجھے کنوینر شپ سے اور سربراہی سے ہٹایا تو میرے لیے اخلاقی طور پر تھوڑا مشکل تھا کہ میں اس قرارداد یا اس فیصلے کے ہونے اور اس کی موجودگی میں یہاں پر آ جاؤں۔ یہ میرا ریزن ہے، میرے ساتھی میرے دوست اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ ایک تو اخلاقی ریزن تھا، دوسرا اس کی وجہ سے ایک ابہام بھی کریٹ ہو گیا تھا کہ بھئی پھر سربراہ ہے کون، کیونکہ یہ اپنی جگہ پہ ایکٹنگ کنوینئر بن گئے تھے، میرا یہ استدلال تھا کہ میں ہی ہوں۔ پھر اس کے بعد جو واقعات ہوئے وہ بھی آپ کے علم میں ہیں۔ مجھے ریسیو کیا، مجھے اپنائیت دی، اور ہمارے درمیان جو بھی گفتگو ہوئی بڑی پرتکلف یا بلا تکلف گفتگو ہوئی، اور صرف مجھے چائے نہیں پلائی، اور صرف مجھے چائے پلا کر روانہ نہیں کیا جا رہا، پیسٹری کے ساتھ بھی میری خاطر مدارت کی گئی ہے، اور بسکٹ بھی ہیں اور چپس بھی تھے۔ مزاحیہ گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ بہادرآباد کے ساتھیوں نے مجھے صرف چائے پیش نہیں کی بلکہ بسکٹ اور چپس بھی کھلائے۔ ہمارے درمیان رابطے قائم رہنے بہت ضروری ہیں۔ اس موقع پر خالد مقبول صدیقی نے ہائی کورٹ کے فیصلے پر فاروق ستار کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ عدالتیں جو بھی فیصلہ کریں، ہم تنظیمی طور پر ایک دوسرے کو کیا دیکھتے ہیں، سب سے اہم چیز اور بات یہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جواز محبت کا تھا، لیکن فاروق بھائی عدالتی حکم کو جواز بنا کر آئے، مگر دیر آئے درست آئے۔ اسی طرح آنے جانے کا سلسلہ جاری رہا تو اچھا لگے گا۔ جتنے بھی ساتھی جن حالات میں بھی آئیں گے ان کی عزت اور احترام ایم کیو ایم کی ذمہ داری، خصوصی طور پہ میری ذمہ داری ہے، اور اس حوالے سے کبھی کوئی اس میں رکھنا پڑا تو میں فاروق بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں گا، ان ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا جن کو وہ عزت بھی اور ان کا جو حق ہے میرٹ بھی، اس میں اگر ذرا سی بھی کوئی کوتاہی کی گئی۔ بہرحال یہاں پہ تفصیلی گفتگو سے شاید نئے سوالات جنم لے لیں۔ یہ طے ہوا ہے کہ ہمیں بات کرنی ہے اور ہمیشہ کرنی ہے۔ کسی بھی صورتحال میں کل ہم اسٹینڈ کر رہے ہوں گے، ہمارے درمیان نہ گفتگو رکے گی، نہ دعا سلام رکے گی، نہ محبتوں کے یہ زمزمے بہنے سے رکیں گے۔ فاروق بھائی میرا تعلق فروری 1982 کا ہے، جب میں سندھ میڈیکل کالج میں پہلی دفعہ آیا تھا، یونٹ انچارج تھے۔ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، کاش مجھے اس وقت پتا ہوتا۔ تو نہیں میں بتا رہا ہوں نا، تو فاروق بھائی کے سربراہ ہونے سے زیادہ میں ممبرشپ ہی نہیں دیتا، یا میرے ممبرشپ میرے پاس پہلے سے تھی، اتفاق سے ہے۔ ایک سوال کے جواب میں خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ فاروق ستار سے میرا تعلق 1982 سے ہے۔ جب میں تنظیم میں آیا تو اس وقت یہ ذمہ دار تھے۔ فاروق ستار نے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ 45 دن کی دوری 35 سال کی رفاقت پر حاوی نہیں ہونی چاہیے۔ ایم کیو ایم میں دھڑے بندی کے خاتمے کے لیے برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے۔ دونوں گروپوں نے پہلے مرحلے میں زبان بندی کے بعد عوامی مسائل پر توجہ دے کر عوام کی توجہ دھڑے بندی سے ہٹانا ہے اور عوامی مسائل پر توجہ اور حکومت سندھ کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ سربراہ بہادرآباد خالد مقبول صدیقی نے جمعے کے روز پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری رساکشی میں عوامی مسائل سے ہٹنے والی توجہ سے عوام کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا، اور اب تمام منتخب نمائندوں کو ہر ایوان میں آواز اٹھانے کی ہدایت کر دی ہے۔ لیکن اس شہر کو صرف لوٹنے کا ایک ذریعہ بنا لیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ
بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی پاکستان میں برابر کے وفادار اور برابر کے حقدار ہیں. لیکن ہم ٹیکس تو ہم سے زیادہ لیا جا رہا ہے لیکن اور بڑھایا جاتا جا رہا ہے, لیکن ہماری ریپریزنٹیشن اس تناسب سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ دنیا میں سب سے تیزی سے جن شہروں کی آبادی بڑھی ان میں سے کراچی ایک ہے, لیکن ہمارے حکمرانوں کو یہ آبادی کم ہوتی بھی نظر آئی ہے. سندھ کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جہاں پر پیپلز پارٹی 10 سال میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکی, کوئی ایسے وسائل اس نے وہاں پیدا نہیں کیے, کوئی ایسی سہولتیں پیدا نہیں کی ہیں کہ وہاں لوگ ہجرت کرتے. وہاں کی آبادی تو 400 گنا بڑھا دی گئی ہے, اور کراچی کی آبادی جو دراصل زرداری صاحب کے کہنے کے مطابق, اداروں کے کہنے کے مطابق, ماہرین کے کہنے کے مطابق 2.25 کروڑ سے 3 کروڑ کے درمیان ہے, اس کی آبادی کو آدھی کر کے دکھایا گیا. بلدیاتی امور میں لاپرواہی اور بدنظمی سے متعلق سوال کے جواب میں خالد مقبول نے کہا کہ وسیم اختر ہر سطح پر آواز اٹھا رہے ہیں اور وسائل اور اختیارات کے لیے عدالتوں کے دروازے بھی کھٹکھٹائے ہیں, لیکن ہماری درخواستیں التوا میں پڑی ہیں. فاروق ستار کے متعلق سربراہی اور ان کی کیا پوزیشن اور حیثیت ہوگی سے متعلق سوالات کے جواب دینے سے گریز کیا. ان سے پوچھا گیا کہ فاروق ستار اور پی ایس پی سربراہ ایک پرواز کے ذریعے دبئی اور سعودی عرب کے لیے روانہ ہوئے ہیں, یہ کوئی حکمت عملی تو نہیں ہے, لیکن اس کا بھی جواب نہیں ملا. ایم کیو ایم بہادر آباد اور پی آئی بی میں عوامی اور کارکنان کے اجتماعات کا خاتمہ ہو گیا اور پر اسرار سے خاموشی چھا گئی ہے.